اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ فیل کا ترجمہ، ہمارے کورس کا جو حصہ جو ترجمے کا جو ایک ڈیزائن ہوا وہ یہ ہے کہ اس میں ہم آخری 10 صورتیں جو ہے وہ ان کا ترجمہ بھی سیکھتے ہیں۔ عام طور کے اوپر یہی صورتیں جو ہیں وہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ ہماری لا علمی کہہ لیں، ہماری جہالت کہہ لیں کہ ہم اور قرآن یاد نہیں کرتے، اکثر ہماری نماز میں جو ہے وہ یہی چھوٹی صورتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے کہ منیمم مٹیریل کتنا ہونا چاہیے، سورہ کوثر کے بارے میں بتایا گیا کہ اتنا، یہ 3 آیتیں یا اس سے اتنے حجم کی کوئی ایک آیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں کم از کم ان کا ترجمہ تو جو ہے وہ آنا چاہیے۔ دیکھیے میں پھر عرض کر دوں کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی میں تشریح یا تفسیر نہیں کروں گا یہاں پہ، حالانکہ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک حکمت، بہت بڑی اس میں جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کا جو واقعے کا سبب جو ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ easyquran.class.com پہ چلے جائیے، وہاں پہ یہ بارس بنی ہوئی ہیں، اس کو آپ کلک کریں گے تو اس میں ایک انڈیکس کھل جائے گا، اس میں ایک سورہ انڈیکس ہوگا، سورہ پوری 114 صورتیں وہاں پہ جو ہے وہ دی گئی ہوئی ہیں۔ آپ جس صورت کو سننا چاہتے ہیں اس صورت کو جو ہے اس صورت کو کلک کر لیجئے، اس کی انٹرپریٹیشن، تفسیر ساری آپ کو وہاں پہ مل جائے گی easyquranclass.com کے اوپر۔ اب ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ عالم، الف میں نے کہا تھا کہ 3 طرح ہی استعمال ہو سکتا ہے، یا امر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یا مضارع کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یا استفہامیہ کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، یہ آج ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ یہ استفہامیہ۔ کیا لم نافع کا صیغہ ہے، ہمیشہ مضارع سے پہلے آتا ہے۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ یہ وہ بیسک رولز ہیں کہ یہ نافع کا صیغہ ہے، ہمیشہ مضارع سے پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد جو فعل ہونا اس فعل میں سے واولز ختم کر دیتا ہے، حروف علت جو ہے وہ گرا دیتا ہے۔ اگر حروف علت نہ ہوں تو پھر آخری حرف کے اوپر جزم دے دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ پتہ چل جائے گی۔ عالم، کیا نہیں۔ اب یہ لفظ تھا را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ رویت ہلال کمیٹی کیا کرتی ہے؟ رویت کرتی ہے چاند کی، مطلب چاند کو دیکھتی ہے۔ را کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ تو جب اس سے پہلے لم لگ گیا تو یہاں پہ علامات مضارع بھی لگا ہوا ہے، تا، یا تا الف نون، یا تھرڈ پرسن، تا سیکنڈ پرسن، وہ، آپ، الف سنگولر میں، پلورل ہم، کیا تو نے، آپ نے، را، جب اس کے پیچھے لام لگا تو پھر اس کے واول ختم ہو گیا اور اس میں اضافہ ہو گیا علامات مضارع کا۔ اب کیا ترجمہ بنا اس کا؟ اب اس وقت لم نے کیا کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب کوئی چیز ایسی ہے جو ماضی میں ہو چکی ہوئی ہے، کوئی ایسا کام ہے جو ایسا فعل ہے جو فعل ہو چکا ہوا ہے، وہ آپ کو نہیں پتا اس کا۔ ویسے میں یہ واقعہ بتا دوں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری ہے اس وقت ایسے لوگ موجود تھے جن لوگوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن آپ کہہ لیں، 40 دن یا 80 دن غالباً اتنے دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس وقت وہ لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا، تو ہر کسی کو ازبر یاد تھا کہ ہاتھی والوں، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، ہاتھی ان کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ تو جو ہاتھی والے آئے تھے تو ان کے لیے جو وہ سب کو یاد تھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ وہی ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، کیا نہیں تو نے دیکھا؟ اب یہ رہا تو نے دیکھا، آپ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیفا استفہام ہے، فعل ہے، کیسا، کس طرح، کیسا۔ ہم کہتے ہیں کیف الحال، مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا حال ہیں آپ کے؟
یہ بھی استفہام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. فعلا، فعلا کیا ہے؟ اس نے کیا. اب یہاں پہ کس نے کیا؟ کیسا کیا؟ کوئی کام، فعل اس کو ہم کہتے ہیں فعلا، اس نے کیا، کوئی کام کیا. ربو کا، رب پروردگار کا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے. یہ بار بار میں اس کو عرض کر چکا ہوں کہ کا، کی، کما، کم، کننا. کا ہوتا ہے حاضر مذکر کے لیے، کی ہوتی ہے حاضر مؤنث کے لیے، کما ہوتا ہے کسی دو کے لیے، کم سب مذکروں کے لیے، اور کننا سب مؤنثوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. رب تیرے نے، آپ کے نے. اب اس کا ترجمہ کر لیجئے اتنے کا. کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے کیا کیا؟ کس کے ساتھ کیا کیا؟ بے، بے کا معنی ہوتا ہے ساتھ. اب اس کے بعد لفظ کیا لگا ہوا ہے؟ لفظ ہوتا ہے صاحب. صاحب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اصحاب. صاحب ہوتا ہے ایک بندہ، اصحاب ہوتے ہیں جمع میں بہت سارے. ساتھ والوں کے، لوگوں کے. کون سے؟ فیل. فیل کس کو کہتے ہیں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کلیئر ہو گیا ترجمہ یہ؟ اب عالم، کیا نہیں، یہ وہی لفظ ہو گیا جو ہم نے پہلے پڑھا ہے. کیا نہیں، یجعل. اب یہ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ جب لم نافیہ سے پہلے آئے گا، بعد والے حروف میں اگر حروف علت ہوں گے، علیل حروف ہوں گے، تو ان کو وہ مٹا دے گا، گرا دے گا. اگر اس میں علیل حروف نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلے فعل کے آخری لفظ کے اوپر وہ جزم دے گا، ہمیشہ امر میں لائے گا. عالم یجعل، کیا نہیں. جالا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا. کیا نہیں بنایا. علامات مضارع ہے لیکن مضارع یہاں پہ پڑھا نہیں جائے گا. کیا نہیں بنایا، بنائی. قاعدہ، قید کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ. وہ ہمارے ایک کریکٹر قیدو ہوتا تھا. کیا کرتا تھا وہ؟ چالیں چلتا تھا، سازشیں کرتا تھا. قید کا معنی ہوتا ہے تدبیر، چال، داؤ، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز جو ہے وہ چال چلنا، تدبیر کرنا، ارادہ کرنا. قیدہم، کیا نہیں بنا دی چال، تدبیر ان کی. کیا نہیں بنا دی ان کی تدبیر. تذلیل، تذلیل لفظ کس سے ہے؟ ذلہ. ضاد لام لام. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ کر دینا. ہم نے پڑھا ہے والضالین. دال، اس نے گمراہ کیا، بے راہ کیا. یضال، وہ کرتا ہے یا کرے گا. گمراہ کرنا، بے راہ کرنا. کیا اس نے ان کی چال کو بے راہ نہیں کر دیا؟ اب بے راہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ ضائع کر دیا، ختم کر دیا. کیا ان کی چال کو بے راہ نہیں کر دیا؟ یعنی کہ ان کی چال کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا. صحیح کہہ رہے ہیں. فی تذلیل، بے راہ کر دیا. فی میں، کیا نہیں کر دی چال ان کی بے راہ، ان کی چال کو ضائع نہیں کر دیا، ان کی تدبیر ناکام نہیں بنا دی، اکارت نہیں ہوگی. کیسے کی؟ وَأَرْسَلَ، واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور. ارسلہ، ارسال، ان سے بھیجنا. ارسلہ، اور بھیجے. اللہ کا مطلب پر، ہم، ہو، ہا، ہما، ہم، ہنا. اور بھیجے ان پر. طیرن، طائر، جمع اس کی طیور ہوتی ہے، پرندے. ابابیل، ہماری اردو زبان میں ابابیل کسی خاص پرندے کو کہا جاتا ہے.
عربک زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے غول در غول، گرو کے گرو، پنجابی میں کہتے ہیں ڈاراں دیاں ڈاراں، یہ وہ جھنڈ کے جھنڈ، بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، غول در غول، یعنی کہ گروپ آتے رہے، ایک آتا آ کے ان کے اوپر جو ہے وہ برساؤ کر کے چلا جاتا، پتھر پھینک کے چلا جاتا، دوسرا آتا پھر ان کے بعد جو ہے تو غول در غول ان کے کیا، اور بھیجے ان کے اوپر پرندے غول در غول، جھنڈ کے جھنڈ۔ وہ کیا کرتے تھے پرندے؟ ترمیہم۔ اب اس میں سے لفظ ڈھونڈیے جو فعل کیا ہے؟ وہ فعل ہے رمی کرنا۔ رمی کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم رمی کرتے ہیں حج پہ جا کے، کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ اب اس میں سے لفظ وہی ہے، اس سے پہلے ہم نے لگایا علامات مضارع، وہ رمی کرتے تھے ہم ان پر، وہ پھینکتے تھے ان پر، ان پر۔ اچھا یہاں پہ آپ نے ایک سوال نہیں کیا کہ یہ تے کا تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ علامات مضارع میں تو ہوتا ہے، یہ وہ کیسے آ گیا؟ یہ بیسیکلی لفظ جو ہے نا، یہ تے جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جمع مؤنث کسی بھی چیز کی جو تعداد ہوتی ہے وہ ہمیشہ مؤنث میں ہوتی ہے۔ پرندوں کی تعداد جو ہوگی، جو ڈار ہوگی، اس کو جب ہم بولیں گے تو اجتماعی طور کے اوپر وہ مؤنث کہلائے گی، کیونکہ وہ فرد بن جاتی ہے، وہ ایک ہو جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے۔ تو تے مؤنث کے لیے بھی بولی جاتی ہے، جمع مؤنث کے لیے، اور غائب مؤنث کے لیے بھی بولی جاتی ہے۔ وہ پھینکتے تھے ان پر بے حجارتن، لفظ کیا ہے؟ حجارہ۔ حجارہ کس سے ہے؟ حجر سے۔ حجر کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حجر اسود۔ حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو۔ حجارہ اس کی جمع ہے۔ وہ مارتے تھے، پھینکتے تھے ان پر پتھر، مارتے تھے انہیں پتھر، پھینکتے تھے ان کے اوپر پتھر، من سے۔ اب اس کے بعد لفظ سجیل۔ یہ لفظ جو ہے نا فارسی کا لفظ ہے، ایک لفظ ہم بڑے اکثر ہم نے پڑھا ہوگا، سنگ میل کیا ہوتا ہے؟ سنگ میل وہ ایک جو لگا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے لاہور 36 کلومیٹر، کہ ایسا سنگ جس کے اوپر مائلج لکھی ہوئی ہو۔ تو سنگ کا معنی کیا ہوا؟ پتھر۔ یہ سنگ گل، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ سنگ کا معنی ہوتا ہے پتھر، گل کا معنی ہوتا ہے مٹی فارسی میں۔ اب یہ کہ عربی میں گاف نہیں ہوتا، عربی میں گاف کو جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے جیم کے ساتھ، تو یہ لفظ جو ہے وہ سجیل ہو گیا۔ ان دونوں کا معرب ہے یہ، کہ ان دونوں لفظوں کو اکٹھا کر کے لفظ وہی ہے، لیکن چونکہ عربک میں گاف نہیں آتا، گاف جیم گاف کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے، تو یہ لفظ ہو گیا سجیل۔ سجیل کے مطلب ہے بیسیکلی کہتے ہیں بارش، صحرا، جب صحرا میں بارش ہوتی ہے نا، تو جب بارش ہوتی ہے تو پھر جو مٹی پڑی ہوتی ہے، اس مٹی کے جب ان کے اوپر بارش ہوتی ہے تو وہ ڈھیلے بن جاتے ہیں۔ اگر پانی پڑا اور پانی کے اوپر مٹی ڈالیں، مٹی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر پانی ڈالیں، تو الٹیمیٹلی وہ ایک چھوٹی سی پتھر سی ایک بن جائے گی۔ اس کے بعد جب اس کو دھوپ لگتی ہے تو وہ سخت ہو کے پک جاتی ہے، گویا کہ سخت پتھر ہوتا ہے۔ تو یہ اسی سے مراد ہے کہ مٹی کے پکے ہوئے پتھر، کہ وہ جو بارش میں پتھر ہوتا ہے، جو مٹی ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ ایک ڈھیلے کی شکل اختیار کرتی ہے، جب اس کے اوپر دھوپ لگتی ہے تو وہ پتھر جیسی سخت ہو جاتی ہے۔ من سجیل، سجیل اب کیا ہو گیا؟ مٹی کے پکے ہوئے پتھر۔ ڈھیلے، وہ ان کے اوپر مٹی کے پکے ہوئے پتھر پھینکتے تھے۔ فجعلہم،
فے کا مطلب ہو گیا پس، جعل کا مطلب بنا دینا، بنا دیا، ہم انہیں، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا غائب کی ضمیر جمع کے لیے، بس بنا دیا انہیں۔ کاف، کاف جب بھی پہلے اسم سے پہلے آئے گا یہ حرف تشبیہ ہوگا، حرف تشبیہ کی مانند، جیسا کہ، جس طرح، جس طرح، جیسا کہ، حرف تشبیہ جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا، یا اردو میں کہتے ہیں مثال کے طور پہ یا فار ایگزامپل، یہ ویسے ہی ہے کہ جیسا کہ اسفا، اسفا جو ہے وہ لفظ اسم ہے۔ اسفا کہتے ہیں بیسیکلی کسی بھی زمین سے اگنے والی خوراک کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو اسفا کہتے ہیں۔ جیسے گندم کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ توڑی، بھس، چاول کے اوپر بھس ہوتا ہے، تو ایسی وہ چیز گویا کہ بھس ہو، توڑی ہو، اکلا اس نے کھایا، یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، معقول کھایا ہوا، مفعول کے وزن کے اوپر، فعل، فعلا، مفعول، کام کرنے والا، کام جو ہے اس کو فعل کہتے ہیں، جو کر رہا اس کو فاعل کہتے ہیں، جس پہ کیا جا رہا ہو وہ مفعول ہوتا ہے۔ کھایا ہوا مطلب بس کھایا ہوا۔ اب کھائے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب جانور کھاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کی کھڑلی یا اس کے جو ہے وہ اس میں جو دائیں بائیں کونے کھدرن میں بچ جاتا ہے وہ بڑا ملیدہ سا بن جاتا ہے، یا یہ کہ جب جانور کھاتا ہے تو کھانے کے بعد جب وہ جگالی کرتا ہے تو اس کے یہاں سے جبڑوں سے جو باہر نکلا ہوتا ہے تو وہ ملیدہ سا نکلتا ہے باہر، یعنی کہ ایسے کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا، بس بھی نہیں، وہ بھی کھایا ہوا، کھانا ہونے کے بعد جس طرح کیما سا نہیں بن جاتا ہوتا، اس طرح جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کر کے چھوڑ دیا ان کو۔ وہ تو ایسے ہی تھے کہ وہ لگتے تھے جہاں پہ لگتے تھے وہاں سے پورا کراس کرتے ہوئے باڈی جو ہے وہ نکل جاتے تھے۔ خود ابرہا جو اس کام کے لیے آیا تھا وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، ایک ٹکڑے کی شکل میں جو ہے وہ واپس گیا تھا اور راستے میں کہیں مر گیا تھا۔ بس کر دیا ان کو جیسے کہ بس کھایا ہوا، جیسے کہ کھایا ہوا بس ہوتا ہے ویسے ان کو کر دیا۔ اب دوبارہ ترجمہ دیکھیے، کیا نہیں تو نے دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے ساتھ ہاتھی والوں کے، کیا نہیں بنا دی چال ان کی بیرا، ضائع نہیں کر دی، اکارت نہیں کر دی، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ اور بھیجے ان کے اوپر طیرن پرندے، ابابیل غول در غول، جھنڈ کے جھنڈ، گروہ کے گروہ، ترمیہم وہ پھینکتے تھے ان کے اوپر بے حجارتن پتھر، من سجیل مٹی کے پکے ہوئے، وہ ان کے اوپر مٹی کے پکے ہوئے پتھر پھینکتے تھے، فَجَعَلَهُمْ پس کر دیا ان کو گویا کہ جیسا کہ بس معقول کھایا ہوا، قسم معقول جیسا کہ کھایا ہوا بس ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ ذہن میں رکھ لیں، تفسیر انٹرپریٹیشن آپ سن لیجئے گا، کسی بھی تفسیر میں پڑھ لیجئے گا، آپ کو آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور